میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو. قیامت کے دن حشر کے میدان میں، حشر کا میدان کسے کہیں گے؟ جب ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے جہاں پر حساب کتاب ہوگا، اسے کہتے ہیں میدان حشر. سمجھ رہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ میدان حشر. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عرفات کا میدان ہے شاید وہی حشر کا میدان ہو. باقی واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے اللہ جانتے ہیں. بہرحال یہ کہ حشر کا میدان جہاں پر ترازو قائم ہوگا، سمجھ رہے، میزان قائم ہوگا، جہاں پر اللہ اپنا عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے. اللہ کا انصاف کیا ہے؟ ہاں، اس وقت وہاں پر اللہ میزان رکھیں گے، ترازو رکھیں گے، اور اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے. وہاں پہ ہر شخص حاضر کیا جائے گا. ہر شخص کے اعمال نامے ترازو میں اللہ تولیں گے، تولے جائیں گے. تمام نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی، تمام برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی. سمجھ رہے؟ اور یہ میزان جو ترازو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جن نیکیوں اور جن برائیوں کے جو رجسٹر ہے، جو دفتر ہے، جو فرشتوں نے لکھے ہیں. ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، دو فرشتے ہوتے ہیں، سیدھے کاندھے میں کرامن اور الٹے میں کاتبین. الٹے کاندھے پر کاتبین. کرامن جو ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں اور کاتبین جو ہے وہ ہمارے برائیاں لکھتے ہیں. تو یہ دو فرشتے ہیں، تو یہ آپ کب سے لکھ رہے ہیں؟ اور لکھ رہے ہیں، اتنا لکھ رہے ہیں کہ ہمارا رجسٹر کتنا بھرا ہوگا آپ سوچیں. یعنی ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. وہ اچھا ہوتا ہے تو اچھائی کے کھاتے میں جاتا ہے، برا ہوتا ہے تو برائی کے کھاتے میں جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہمارے جو دفتر ہوں گے، جو ہماری رجسٹر ہوگی، کتنی ہوگی سوچو، 30 40 50 60 70 سال کتنی رجسٹر، منتہائے نظر تک جہاں تک ہم دیکھیں گے وہاں تک ہمیں ہمارا رجسٹر نظر آئے گا. سمجھ رہے؟ وہاں تک ہمارا رجسٹر نظر آئے گا. جس کی نیکی کا پلڑا جھک جائے گا نا، یعنی نیکیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جھک جائے گا، تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور عزت کے ساتھ اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے. اور جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا نا، گناہ کا پلڑا وزنی ہوگا، نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا، تو وہ ناکام، نامراد، ذلت اور رسوائی کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اب ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم اپنے دل کی عدالت میں اپنا فیصلہ کریں کہ ہماری نمازیں ہم تولیں. دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں، اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں. نماز ہے ہماری، دیکھو ایک طرف ہوتا ہے 1 کلو کا وزن. 1 کلو کا وزن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا سکتے ہو اتنا بڑا ہے نا. لیکن میں بولوں 1 کلو چنا، تو کیا آپ اپنی مٹھی میں 1 کلو چنا لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. کتنا سارا دکھے گا وہ 1 کلو چنا. اور میں بولوں 1 کلو روئی، تو وہ چنے سے بھی زیادہ اتنی ساری ہو جائے گی، جو کپاس ہوتی ہے، کاٹن جسے ہم کہتے ہیں، اتنا سارا. سمجھ رہے؟ تو ہماری نمازیں تو ہمیں دکھے گی اتنی ساری، لیکن وہ نماز کیا ہوگی؟ ہلکی. کیوں ہلکی ہوگی؟ وہ تو ہمیں معلوم ہے نا ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسی بوجھ کر کے زبردستی. اور پڑھ بھی رہے تو اس میں اللہ کا احساس کتنا، اللہ کا خیال کتنا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو وہ نماز سمجھو دکھ رہی اتنی ساری ہے، نماز 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 نماز، لیکن تولنے میں کیا ہوئی؟ کم نکلی. تو قیامت کے دن کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. دنیا میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا مال، قیامت میں کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. قیامت میں تو اس عمل کا وزن دیکھا جائے گا. جیسے میں نے سمجھو کسی کی مدد کی، کسی کی سمجھو میں نے مدد کی، اس مدد میں میری نیت کیا تھی؟ اس میں کوئی دکھلاوا تو نہیں تھا، میں نے جتلایا تو نہیں کسی اور کو کہ میں نے فلاں کی مدد کی ہوں. سمجھ رہے؟ اللہ کی رضا کی نیت ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ دروازے پہ کوئی مانگنے آیا، ہم نے نیت کی کہ نہیں کسی غریب کو دینے سے پہلے کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں، آپ راضی ہو جائیے؟ کیا نیت تھی اس کو دینے میں؟ کسی غریب کی مدد کرنے میں، کسی پڑوسی کو کھانا دینے میں. دیورانی ہے، جٹانی ہے، رشتہ دار ہے، ان کو کچھ ہم نے ہدیہ دے دیا اپنے پاس سے، تو اس ہدیہ دینے میں ہماری کیا نیت تھی؟ جتنی نیت ہوگی اتنا وہ وزن بھاری ہوگا. نیت میں کمی ہے، نیت میں کھوٹ ہے، وہ وزن ہلکا روئی کی طرح اڑے گا. تو وہ دکھ تو رہا ہے بہت سارا اس نے عمل کیا ہے، بہت ہدیے دیے، بہت غریبوں کی مدد کی، بہت نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن سب دکھ رہا بہت ہے، لیکن ہوگا ہلکا. سمجھ رہے؟
کیوں ہلکا ہوگا؟ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں 1 سیکنڈ کے لیے، سن رہے ہیں نا ہم یہ باتیں، اپنے پیچھے فٹافٹ ریکیپ کریں اپنے سارے اعمال کو اب تک جو بھی کیے یا کر رہے ہیں ابھی تک، حتیٰ کہ ہمارا مدرسہ آنا بھی، اس میں تولیں اس میں کیا نیت ہے، کتنی فکر ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنا غم ہے، کتنے احساس ہے، سب. تو ہمیں کیا نظر آیا؟ اپنی نیکیاں ہیچ معلوم ہوئی نا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جب روز قیامت ہمارا سب تولا جائے گا تو ہے کچھ ہمارے پاس بچا؟ ہاں، تو ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہر چیز اللہ کے احساس میں کریں، خوب استغفار کریں، دن بھر توبہ استغفار کرتے رہیں ہم، سمجھے، تاکہ ہمارے گناہ اللہ معاف کرے، نیکی کی طرف رغبت بڑھے، سمجھ رہے، اور اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا. تو آپ سوچیں کہ ترازو ہے، اتنا بڑا ترازو، پوری دنیا دیکھ رہی اس ترازو کو، ہمارے کتنے اعمال ہیں کتنے نہیں. ابھی تو ہم بڑے اچھے ہیں، لوگوں سے باہر اچھے سے مل رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، اچھے سے سب کر رہے ہیں، تو لوگ بول کتنی اچھی ہے وہ، فلاں کتنی اچھی ہے. لیکن ہماری اچھائی تو یا تو ہم جانے یا تو اللہ جانے. ہم جانتے ہیں نا ہم کیسے ہیں، ہمارے اندر کتنی ریا ہے، کتنی سچائی، کتنی کھوٹ ہے. ہاں، تو روز قیامت میزان قائم ہوگا، سمجھ رہے، ترازو تولا جائے گا. تو آج جو ہے نا یہ جو سبق میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے میزان کا، آج تنہائی میں بیٹھ کر، باوضو ہو کر ایک تنہائی میں بیٹھ کر اس سبق کو پڑھیں گے اور اللہ سے توبہ استغفار کریں گے کہ یا اللہ اب تک میں نے ایسی نیکیاں نہیں کی ہے نا کہ روز قیامت جو ہے میں سرخرو ہو جاؤں. یا اللہ مجھے معاف فرمائیے، اور یا اللہ میرے ہر عمل کو قبول فرمائیے، اور ہر عمل میں آپ کی رضا، آپ کی چاہت، آپ اپنی چاہت کے مطابق عافیت کے ساتھ مجھ سے عمل کروائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، کیونکہ ہم کو ہماری نیکیاں زیادہ چاہیے نا. اللہ کے لیے معاف کرنا، اللہ کے لیے نبھانا، اللہ کے لیے درگزر کرنا، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اس میں اللہ کی رضا کی نیت انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.